ایک شخص ہے جس کا نام حبیب نجار تھا۔ یہ وہ شخص ہے جو نبیوں کی حمایت میں بولا کرتا تھا، کہ نبیوں پر ایمان لے آیا تھا۔ قوم نے جب نبیوں پر پتھراؤ کیا، برا بھلا کہا، یہ حبیب نجار یہ نبیوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ نبی سچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں، یہ تمہارے خیر خواہ ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ لیکن قوم نہیں مانی، تو پہلے نبیوں پر پتھراؤ کر رہے تھے کہ سامنے کھڑا ہوا حبیب نجار، اس کو بھی پتھر مار مار کے انہوں نے مار دیا۔ یہ حبیب نجار کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قیل ادخل الجنہ، اس حبیب نجار کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، یہ جنت میں پکارا کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ نبیوں کی حمایت میں بولنا اگر اس پر موت آ جائے تو سیدھی جنت ہوتی ہے۔ اہل سنت و جماعت نبی پاک کے ناموس پر ان کی تعظیم کے لیے جو عاشق ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ کرتے نہیں ہیں۔ نبی کی عزت کی بات ہو، ناموس کی بات ہو، تو ہمیں قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو نبیوں کی حمایت میں بولتا ہے وہ کسی طرح بھی بولے، وہ قلم کے ذریعے ہو، وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے ہو یا کسی جہاد کے ذریعے ہو، نبیوں کی حمایت میں بولنا اگر وہ اس راستے میں شہید ہو جائے تو سیدھی سیدھی جنت ہوتی ہے۔ اسی 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر آیا تو نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ اسی طرح سلام علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔ اللہ نے نبیوں پر سلام بھیجنے کے بعد فرمایا وسلام علی المرسلین، تمام نبیوں پر سلام ہو، تمام نبیوں پر سلام ہو۔ ہم محفل سجاتے ہیں، نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے تو محفل کے آخر میں سلام پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ سلام۔ یہ سلام پڑھنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد نبیوں پر سلام بھیجنا۔ نئی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر اللہ نے سلام بھیجا کہ جس دن وہ پیدا ہوا اس پر اللہ کا سلام۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو نبی پر سلام پڑھنے کو کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے۔ وہ کبھی بھی کھڑے ہو کر نبی پر سلام پڑھتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اس کو جائز سمجھتے۔ اگر جائز سمجھتے ہوتے تو پڑھتے نا، وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تعظیم صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تعظیم صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ اتنا غلط عقیدہ ہے ان کا۔ ہم سلام پڑھتے ہیں، نبی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تعظیم کے لیے۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، یہ جملہ یاد رکھیں، ہر عبادت میں تعظیم ہے، لیکن ہر تعظیم عبادت ہوتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے والدین آ جائیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا تعظیم کے لیے؟ تعظیم کے لیے۔ کوئی بھی عبادت کے لیے کھڑا ہو سکتا نہیں ہے۔ استاد آ جائے، آپ استاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ نئی قومی ترانہ ہوتا ہے 14 اگست کو، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جھنڈے کی عبادت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ان کو آج تک یہی سمجھ نہیں آیا کہ تعظیم اور عبادت میں فرق ہوتا ہے۔
ہم نبی پاک کے لیے جو سلام پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کے لیے کسی کے لیے بھی کھڑے ہو سکتے نہیں ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر کھڑا ہونا تعظیم کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، تو پھر کسی کے لیے بھی انسان کھڑا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ فرق کو سمجھنا ہوگا۔ اسی 23ویں سپارے کی آخری آیت، وَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ جو ہمارے مخالف ہیں یہ آیت بہت پڑھتے ہیں، اور یہ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ دیکھیں کہ نبی پاک کی کون سی آیت سے تعظیم کم ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ مَيِّتٌ، کہ آپ کو بھی مرنا ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، جو آپ کے ساتھ ہیں لوگ ان کو بھی مرنا ہے۔ وہ یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ نبی نے مرنا ہے اور تم ان کو زندہ مانتے ہو، بتاؤ ہم اللہ کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے مرنا ہے، ہمارا اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے نبیوں کو موت آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سب پر موت آتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے بعد کی بات کرو نا، ایک لمحے کے لیے تو موت آئے گی، سب پر آئے گی۔ قبر میں کیا حال ہے؟ وہ تم حدیثیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، پھر قبر والی زندگی کیا ہے؟ سب کی روح نکلتی ہے، سب کی روح نکلتی ہے، قبر میں جاتا ہے، روح اس کو لوٹا دی جاتی ہے۔ اگر اس کو روح لوٹائی نہ جائے تو فرشتے سوال جواب کس سے کریں گے؟ قبر میں سوال اور جواب ہوتے ہیں۔ اگر مر کے مٹی ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اور روح کا تعلق اس سے ختم ہو گیا، تو پھر سوال جواب کس سے ہو گیا؟ سوال جواب ہوتے ہیں۔ اور جو ایمان والا صحیح جواب دیتا ہے، جنت کی کھڑکی کھلتی ہے اس کے لیے، جنت کا بچھونا بچھایا جاتا ہے، جنت کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں وہ قبر میں ہے، وہ قبر میں نہیں ہوتا، وہ جنت کے نظاروں میں ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہوتا ہے، جو کافر صحیح جواب نہیں دیتا، اس کو جنت، اس کو دوزخ کا بچھونا، دوزخ کے کپڑے، اس کی قبر کو دبا دیا جاتا ہے، ایک پسلی دوسرے میں چلی جاتی ہے، دوزخ کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اور پھر وہ دوزخ میں ہوتا ہے، وہ قبر میں ہوتا قبر میں ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے جو دوزخ والا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، جو فرعون کے ماننے والے فرعونی تھے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ مر گئے اور قبر میں چلے گئے، اللہ فرماتا ہے 2 ٹائم ان کو عذاب ہوتا ہے۔ فرعونیوں کو کتنے ٹائم عذاب ہوتا ہے؟ صبح بھی عذاب ہوتا ہے، شام کو بھی، صبح بھی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، شام کو بھی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہے، یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، ابھی قیامت کا عذاب باقی ہے، ابھی قیامت کا عذاب باقی ہے وہ قبر میں، لیکن مشکل میں ہے۔ اگر وہ مر کر مٹی ہو جائے، فنا ہو جائے، تو عذاب دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ پولیس والے بندے کو کب تک مارتے ہیں؟ جب تک اس میں زندگی ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ جب وہ مر جائے تو مارنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ فرعونیوں کو 2 ٹائم آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے زندگی کا احساس ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ اور پھر شہید کی زندگی کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں وہ قبر میں ہے، اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے۔ نہیں، دوسری جگہ فرماتا ہے مردہ گمان بھی نہ کرنا، شہید کو ذہن میں بھی نہ سوچنا کہ وہ مر گیا ہے، اللہ فرماتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ شہید کی زندگی ہے قبر میں۔ کس کی زندگی ہے؟ شہید کی زندگی۔ اس کو تم مردہ زبان سے بول سکتے، جو شہید کو مردہ کہے وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا، کیونکہ نص قطعی ہے اس کے اوپر، شہید کو مردہ بول سکتا نہیں ہے۔
تو شہید کس کے نام پر جان دیتا ہے؟ اللہ کے نام پر، دین کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر. جن کے نام پر جان دیتا ہے وہ زندہ ہے. وہ یہ نبی پر ہاتھ ڈالتا ہے معاذ اللہ، اور نبی کو یہ مردہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. شہید زندہ ہے. کتنے صحابہ کی قبریں کھلی، ان کے جسم بالکل سلامت تھے، لوگوں نے دیکھا 1400 سال بعد. کتنے اللہ والے ان کے جسم خراب ہوتے نہیں ہے. اور نہیں میرے نبی نے فرمایا، صحیح ستہ کی کتابوں میں حدیث پاک موجود، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا. نبی زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. نہیں نبی پاک فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا معراج کی رات، بخاری میں حدیث پاک موجود. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. زندہ نماز پڑھتا ہے مردہ پڑھتا ہے؟ نہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچے، نبی پاک نے امامت کرائی. جتنے نبی آئے تھے 1,24,000 یا 2,24,000 سارے میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. پیچھے جو نمازی ہوتے ہیں، زندہ کی نماز ہوتی ہے مردہ کی ہوتی ہے. نبی پاک سارے نبیوں کی امامت فرما رہے ہیں جو اپنے اپنے وقتوں میں حکومت کر کے چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سارے میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہیں. تو نبی زندہ ہوتے ہیں. یہ جو آیت پڑھتے ہیں اِنَّکَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے. تو ایک لمحے کے لیے موت سب پر آنی ہے. لیکن قبر میں کیا حال ہے؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مومن مسلمان قبر میں آرام و راحت کے ساتھ ہوتا ہے. کافر بھی زندہ ہوتا ہے لیکن تکلیف کے ساتھ. بخاری شریف میں جب تو اپنے مردے کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہو، اپنے مردے کو دفن کرتے ہو واپس لوٹتے ہو، جو تمہاری چپلوں کی آواز سے، چپل کی جو آواز پیدا ہوتی ہے مردہ وہ بھی سنتا ہے. جو چپل سے آواز پیدا ہوتی ہے مردہ وہ بھی سنتا ہے. پھر قبرستان جاتے ہو ہمیں حکم ہے کہ سلام کرو، السلام علیکہ یا اہل القبور، یہ حکم ہے سلام کرنے کا. تو جب وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو نبی پاک کیوں فرما رہے ہیں کہ سلام کرو؟ وہ سلام کا قاعدہ ہے، جو سنتا ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے، جو جواب دیتا ہے اس کو سلام کیا جاتا ہے. جو سنتا نہیں، جو جواب نہیں دیتا، اس کو سلام کر سکتے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں کوئی غلطی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.